فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب فلسفہ احکام کے پارٹ نمبر 5 کا آغاز صفحہ نمبر 88 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے جزیے کا کیا مقصد ہے؟ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور انہیں سیدھا راستہ دکھانا ہے، جس کا روحانیت سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ لیکن دوسری جانب اسلام کے قوانین میں ہم ایسے مطالب بھی دیکھتے ہیں جو اسلام کے اصلی مقصد یعنی لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، اگر عیسائی اور یہودی جزیہ دینے پر تیار ہوں تو انہیں آزاد چھوڑ دو، جبکہ جزیہ خود مادی امور کی جانب توجہ دینے کی ایک صورت ہے۔ اس کے علاوہ اسلام یہ اجازت کیوں کر دیتا ہے کہ انہیں اس بات کی رغبت دلائے کہ وہ اپنے تحریف شدہ دین پر قائم رہیں؟ جواب: اسلام کی باعث فخر باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کسی کو اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ وہ بادل ناخواستہ اس دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی 256ویں آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ دین اسلام کے انتخاب میں اکراہ اور جبر نہیں ہے، کیونکہ ہدایت اور گمراہی کے مابین فرق واضح ہو چکا ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اس ارشاد ربانی کا فلسفہ بھی بالکل واضح ہے، چونکہ اسلام نے پہلے دن سے اپنی عام دعوت کی بنیاد منطق اور دلیل پر رکھی ہے، اور خرافات اور توہمات کے خلاف جنگ میں اس کا واحد ہتھیار حقائق کی تشریح اور عمومی خیالات کا اظہار رہا ہے۔ لہٰذا ایسا طاقتور ہتھیار رکھتے ہوئے جو روشن دل اور سمجھدار افراد کو اپنی جانب کھینچ لے، اسے زور اور زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ اساسی طور پر عقیدے اور حقیقی ایمان کے لیے جو کچھ ایسی مبادات اور مخصوص بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر انسان انہیں ادراک، بصیرت اور اختیار کے ساتھ حاصل نہ کرے تو ان کا دل میں جگہ پکڑنا محال ہے، اور اگر کبھی اس پر زبردستی کوئی عقیدہ ٹھونس بھی دیا جائے تو وہ زبان کے دائرے سے نہیں نکلتا اور دل کی جانب راہ پیدا نہیں کرتا، اور جب بھی جبر کے عوامل باقی نہ رہے انسان اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاتا ہے۔ ایسے افراد کا ایمان اسلام کے لیے بے سود ہے۔ اسلام لوگوں کو ایسی تربیت دینا چاہتا ہے کہ وہ مرتے دم تک مقدس اسلامی اصولوں کے پابند رہیں اور ایک لحظہ بھی ان سے غفلت نہ برتیں، اور ایسا ایمان منطق، دلیل اور روشن خیالی کے بغیر میسر نہیں آ سکتا۔ اسلام میں جہاد کا مقصد اور دشمن کی جارحیت کا مقابلہ بجائے خود ایک ایسا مسئلہ ہے جسے جداگانہ طور پر مورد بحث قرار دینا چاہیے۔ البتہ جہاں تک جزیے کا تعلق ہے، یہ ایک فیکس ٹیکس تھا جو اہل کتاب ہر سال اسلامی حکومت کو ادا کرتے تھے، اور اس ٹیکس کے عائد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ان علاقوں کا نظم و نسق مسلمان چلاتے تھے اور یا وہ ایک اقلیت کی شکل میں اسلامی معاشروں میں زندگی بسر کرتے تھے، لہٰذا اسلامی حکومت اس امر پر مجبور تھی کہ ان کی حفاظت، انتظام اور امن و امان کی ذمہ داری سنبھالے۔ اس لحاظ سے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ ہر اس شخص سے جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو ایک عادلانہ ٹیکس وصول کرے اور اسے ان کے وسائل زندگی کی فراہمی اور جان و مال کی حفاظت پر خرچ کرے۔ ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت لوگوں کی جان و مال کو ہر ممکنہ تجاوز سے محفوظ رکھنے کے لیے جو فوجی دستے ملک کے مختلف مقامات پر تعینات کرنے پر مجبور تھی، ان پر کافی خرچ آتا تھا۔ اس خرچ کو پورا کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ لوگوں سے مال حاصل کر کے انہیں کی بہبود پر خرچ کیا جائے۔ بالخصوص
اس لیے بھی کہ جو جنگیں اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑی جاتی تھیں، غیر مسلم ان میں شرکت کے لیے اپنے سپاہی میدان جنگ میں نہیں بھیجتے تھے۔ اس وقت بھی ہمارے پاس کئی مضبوط تاریخی ثبوت موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیکس، جس کی مقدار عموماً کم ہوتی تھی، غیر مسلموں پر دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد انہیں لوگوں کے آرام و آسائش کے اسباب مہیا کرنا تھا۔ اس کی چند مثالیں یہ ہیں۔ جب عبادہ بن صامت نے مصر کے فرما رواؤں اور دوسرے قبطیوں کو دین اسلام کی دعوت دی تو ان سے کہا، نمبر 1، یہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے، اگر چاہو تو مطالعہ اور غور و فکر کے بعد اسلام قبول کر لو، اور اگر تم مسلمان نہ ہونا چاہو تو جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے زیر اقتدار زندگی گزار سکتے ہو۔ جب تک ہم ہیں اور تم ہو، ہم بہرحال تم سے ایسا سلوک کریں گے کہ ہم دونوں فریق ایک دوسرے سے راضی رہیں۔ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری جان، مال، گھروں اور زمینوں کی حفاظت کریں گے، اور جو کوئی تمہارے مال میں تجاوز کرے گا اس کے خلاف جنگ کریں گے۔ نمبر 2، جب مسلمان رومیوں کے خلاف جنگ میں فتح یاب ہوئے اور شامات کے بہت سے علاقے ان کے قبضے میں آ گئے تو حمص کے لوگ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔ بعد میں مسلمانوں نے چند وجوہ کی بنا پر یہ مناسب سمجھا کہ انہوں نے جو پیمان حمص کے عیسائیوں سے باندھا تھا اسے طرفین کی رضامندی سے فسخ کر دیں۔ لہٰذا مسلمانوں کے بزرگ سردار نے ایک عام مجمع میں حمص کے لوگوں سے یوں خطاب کیا، جو کچھ ہم نے تم سے لیا ہے وہ واپس لے لو، اور ہم نے جو معاہدہ تم سے کیا ہے ہمیں اس سے آزاد کر دو۔ حمص کے لوگوں نے جواب دیا، ہم ہرگز تم لوگوں سے جدا نہیں ہوں گے، تمہارا انصاف اور پرہیزگاری رومیوں کی روش سے کہیں بہتر ہے۔ اگر تم قبول کر لو تو ہم اسلامی سپاہ کے ساتھ مل کر رومی لشکر کے خلاف جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ نمبر 3، رسول اکرم نے نجران کے عیسائیوں کے لیے جزیے کی جو مقدار مقرر فرمائی تھی ہمارے مطلب کو ٹھیک طور پر واضح کرتی ہے، کیونکہ یہ قرار پایا تھا کہ وہاں کے لوگ سالانہ 3000 ہلے، جن میں ہر ہلے کی قیمت 40 درہم تھی، 2 قسطوں میں ادا کریں گے۔ 2000 ہلے ماہ سفر میں اور 1000 ماہ رجب میں دیے جانے تھے۔ اسی طرح حضرت نے ازر کے لوگوں سے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ ہر سال 100 دینار ادا کریں گے۔ مسلمہ طور پر دشمنوں سے ان لوگوں کی جان و مال کی نگہبانی اور حفاظت کے مقابلے میں ان رقوم کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صفحہ نمبر 92، ہیڈنگ ہے احرام کا لباس۔ سوال، احرام کے لباس کے لیے یہ کیوں ضروری کہ وہ عام طور پر پہنے جانے والے اور سلے ہوئے کپڑوں پر مشتمل نہ ہو؟ جواب، مراسم حج کی ادائیگی اجتماعی عبادات میں سے ہے جس کا کامل تجرد اور پوری آزادی سے انجام دینا ضروری ہے۔ اس مقصد کے حصول کے پیش نظر حج کے دوران کپڑے کے 2 ٹکڑوں کا پہننا کافی قرار دیا گیا ہے، اور رسمی اور عام لباس پہننے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ وہ تفریق اور اختلاف اور بعض اوقات تفاخر اور برتری کی علامت ہوتے ہیں، اور یوں بنی نوع انسان کی اس بہت بڑی آرزوئے عملی جامہ پہن لیا کہ ایک دن انسان ایک دوسرے پر برتری جتانے کے تمام مہموم عوامل کو ترک کر دے گا۔ دوسرے الفاظ میں حج خدا کی بارگاہ میں انسانوں کی برابری کی اعلیٰ ترین تجلی گاہ ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہر اس رسمی اور عام لباس سے اجتناب برتا جائے جس سے امتیاز کا اظہار ہوتا ہو، اور ہر قسم کے فرق اور امتیاز سے مبرہ کپڑے کے 2 ٹکڑوں پر اکتفا کیا جائے، اور سب لوگ ان عظیم مراسم میں یکساں اور یک رنگ ہو کر شرکت کریں۔ صفحہ نمبر 94، ہیڈنگ ہے قربانی کا گوشت تلف کیوں ہو جاتا ہے؟ سوال، عید قربان کے دن منی کی سرزمین میں قربانی کا مقصد کیا ہے، جبکہ بہت سی قربانیاں صحیح طور پر استعمال میں نہیں آتی اور مٹی میں دفن ہو جاتی ہیں؟ جواب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں 10ویں ماہ ذی الحجہ کے اعمال حج میں سے ایک عمل منی میں ایک حیوان کی قربانی دینا، یہ اسلام کا ایک مسلمہ فریضہ اور شرعی حکم ہے، اور اس کے مقاصد میں سے ایک یہ کہ حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد تازہ کی جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی کا واقعہ یہ کہ خدا نے آپ کی روح کی تکمیل اور آپ کی فداکاری کی اہلیت اور مرتبہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے غیر معمولی طور پر عزیز فرزند کو منی کی سرزمین میں خدا کی راہ میں قربان کر دیں۔
بلا شبہ یہ حکم آزمائشی پہلو رکھتا تھا اور اس کا مقصد اس مرد خدا کی صلاحیت ثابت کرنا تھا۔ لہٰذا جب حضرت ابراہیم نے فرمان الہی کی باجاوری میں بخیال خود اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اسماعیل کی بجائے ایک ذبح شدہ دمبا پڑا تھا۔ حضرت ابراہیم کے خدا کے حکم کی اطاعت پر آمادہ ہونے نے یہ ثابت کر دیا کہ اخلاص، اطاعت، جاں بازی اور فداکاری کی روح ان میں اتنی قوی اور طاقتور تھی کہ وہ انتہائی گہرے پدرانہ جذبات اور احساسات پر بھی قابو پا سکتے تھے۔ خانہ خدا کے زائرین سرزمین منی میں ایک حیوان ذبح کر کے حضرت ابراہیم کے اخلاص اور قوت ایمانی اور جذبہ قربانی کی یاد اپنے دلوں میں زندہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے ایک دوسرے کو فداکاری اور جانبازی کا درس دیتے ہیں، اور گویا عملاً یہ کہتے ہیں کہ مرد خدا وہ ہے جو خدا کی راہ میں ہر چیز قربان کر دے، جیسا کہ ان بزرگوار نے کیا۔ عید کے دن قربانی کے اصرار کا یہ ایک پہلو ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں اسلام کا کیا نظریہ ہے۔ کیا مسلمانوں پر اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سورہ حج میں ان تمام لوگوں کو جو عید قربان کے دن منی میں قربانی کرتے ہیں یہ حکم دیتا ہے کہ سورہ حج آیت نمبر 38، قربانی کے گوشت میں سے فقراء کو کھلاؤ، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ سورہ حج آیت نمبر 36، قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور بیچاروں اور سوالیوں کو بھی کھلاؤ۔ عملیہ رسالوں میں حکم دیا گیا کہ خانہ خدا کے زائر قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں، ان میں سے ایک حصہ اپنے استعمال میں لائیں، ایک حصہ مومنین کو دے دیں اور ایک حصہ محتاجوں میں تقسیم کر دیں۔ ان واضح احکام سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان حیوانات کو ذبح کرنے کا مقصد مذکورہ بالا روحانی فوائد کے علاوہ یہ ہے کہ ان مذبوحہ حیوانات کو صحیح مصرف میں لایا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو ان کے ضائع اور برباد ہونے کا موجب ہو۔ اب مسلمان حجاج اور اسلامی حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ کوئی ایسا انتظام کریں کہ قربانی کا گوشت صحیح طور پر استعمال ہو اور یہ اسلامی فریضہ دوسرے مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ موجودہ دور میں اس گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ساز و سامان سے آراستہ سرد خانے تعمیر کرنے چاہیے تاکہ اسے زمین میں دفن ہونے سے بچایا جا سکے اور بتدریج ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ گزشتہ ادوار میں جبکہ حاجیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، قربانی کا گوشت صحیح طور پر استعمال ہو جاتا تھا، لیکن موجودہ دور میں چونکہ سفر کی سہولتوں کے باعث حاجیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، لہذا جدید وسائل کے ذریعے اس گوشت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اور حاجیوں کی بہبود اور اسلامی مقاصد کو زیر نظر رکھنا چاہیے، اور یہ اسلامی حکومتوں اور باشعور مسلمان قوموں کا فرض ہے کہ وہ اسلامی مقاصد کو عملی جامہ پہنائیں اور ہر قسم کے ضیاع اور اسراف کا سد باب کریں، اور اگر اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیش آئے تو یہ خدا کے قانون کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا قصور ہوگا۔ نوٹ: الحمدللہ کہ اب یہ قربانی کا گوشت اہل حاجات میں تقسیم کرنے کا طریقہ اپنا لیا گیا ہے، جیسا کہ آج کل یہ گوشت مکہ مکرمہ سے براہ راست افغان مہاجرین کے کیمپوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ ناشر، صفحہ نمبر 97، ہیڈنگ ہے گمراہ کن کتابوں کا پڑھنا حرام کیوں ہے؟ سوال: جب اسلام علم و دانش کا مذہب ہے تو اس نے گمراہ کن کتابوں کا پڑھنا حرام کیوں قرار دیا ہے؟ جواب: بلا شبہ اسلام علم و دانش کا مذہب ہے اور یہ آسمانی مذہب لوگوں کو علم حاصل کرنے اور اسے وسعت دینے اور عام کرنے کا شوق دلاتا ہے۔ یہ فرد اور معاشرے کا ارتقاء اور ترقی علم و دانش کے حصول میں مضمر سمجھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام ایک بنیادی نقطے کی جانب پوری توجہ دیتا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جس طرح معاشرے کو مادی خطرات کے عوامل مثلاً وبائی امراض سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح ذہنی اور روحانی بہرروی کے عوامل سے بھی اس کی حفاظت کرنا لازمی ہے۔ آج کل کے تمدن میں لوگ آزاد ہیں کہ خواہ کوئی عقیدہ، نظریہ یا انحراف قبول کر لیں، بشرطے کہ وہ معاشرے کے مادی نظام سے متصادم نہ ہو۔ تاہم اسلام میں یہ صورت نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو روحانی اور اخلاقی ارتقاء کی راہ پر گامزن ہو۔ تاہم یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ فکری اور اخلاقی
بے راہ روی کے عوامل کے خلاف جنگ نہ کرے اور انہیں لوگوں کی زندگی پر مسلط ہونے سے روک نہ دے۔ اس بنیادی نقطے پر توجہ دینے سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام نے گمراہ کن کتابوں کو جو صحیح افکار و عقائد اور صحت مند اخلاق کو ذکر پہنچائے کیوں ممنوع قرار دیا ہے۔ اگر سب لوگوں کو اس قسم کی کتابوں اور تحریروں کے پڑھنے کی آزادی ہو تو لوگوں کے پاس اپنے افکار اور اخلاق کو بے راہ روی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا ضمانت باقی رہ جائے گی۔ پروپیگنڈے اور تبلیغ کی قوت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی تحریریں تلقین اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو مکمل طور پر بھٹکا دیتی ہیں۔ ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو گمراہ کن کتابوں اور عشق، جنس اور جرائم پر مبنی ناولوں کے زیر اثر فساد اور اخلاقی انحطاط کے گڑھے میں جا گرے ہیں۔ انہی مذکورہ بالا وجوہ کی بنا پر اسلام نے اس امر کی اجازت نہیں دی کہ معاشرے میں گمراہ کن کتابوں کی اشاعت آزادانہ طور پر ہو اور سبھی لوگ انہیں پڑھیں۔ تاہم اسی بنا پر کہ یہ مذہب علم و دانش کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس نے ان کتابوں کا مطالعہ ان اہل علم کے لیے حرام قرار نہیں دیا جو حق اور باطل کو اپنی قوی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اہل علم نہ صرف یہ کہ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں بلکہ مسلمان علماء اور اہل دانش پر ان کا مطالعہ واجب اور لازم ہے تاکہ وہ مخالفین کی منطق کو سمجھ سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں اور دشمنوں کے استدلال اور تبلیغ کے طور طریقوں سے واقفیت حاصل کر کے ان کا صحیح اور مؤثر توڑ دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ تاریخ اسلام میں دینی پیشواؤں اور غیر اسلامی عقائد کے طرفداروں کے مابین بہت سے مذاکرات وقوع پذیر ہوئے ہیں اور احتجاجی تبریسی احمد بن علی بن ابی طالب کی تحریر جو 550 ہجری کے لگ بھگ فوت ہوئے، یہ کتاب کئی دفعہ چھپی اور اہل بیت رسول کے علوم کا ایک پہلو اجاگر کرتی ہے کہ مؤلف جیسے کئی ایک مؤلفین نے اس قسم کے مباحثات کو جمع کر کے کتابی شکل دی ہے۔ یہ چیز خود اس بات کی مثال ہے کہ اسلام میں گمراہ کن کتابوں کا حرام قرار دیا جانا آزادی فکر پر قدغن یا علم و دانش کی مخالفت کے معنوں میں نہیں ہے، اور پیشوان دین نے ہمیشہ اس قسم کے عقائد کا جواب فکر اور عقیدے کا گلا گھونٹنے کی شکل میں نہیں بلکہ منطق اور آزاد بحث کے ذریعے دیا ہے۔ صفحہ نمبر 100 ہیڈنگ ہے قرآن مجید کسی غیر مسلم کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ سوال: اگرچہ ہماری آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید مختلف قوموں اور انسانی معاشروں کی ہادی اور رہنما ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ یہ دنیا کے تمام لوگوں کی دسترس میں ہو، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، تاکہ اس کی تعلیمات سے بہرہ مند ہو سکیں اور حق و صداقت کے راستے پر گامزن ہوں، لیکن اس کے باوجود ہم فقہی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کسی کافر کو بطور ہدیہ نہیں دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ جواب: جب قرآن مجید کے غیر مسلم کے اختیار میں دینے کا مقصد اس کی ہدایت اور اسے اسلام کے بارے میں واقفیت بہم پہنچانا اور اس کا گرویدہ کرنا ہو اور یہ مقصد اس کے ترجموں سے حاصل نہ ہو سکتا ہو تو اس صورت میں قرآن مجید کو کافر کے اختیار میں دینے کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن اگر کوئی مقصد مد نظر نہ ہو تو پھر ممنوع ہے، کیونکہ حقانیت اسلام کا سب سے بڑا شاہد اور پیغمبر اسلام کا جاویدانی معجزہ قرآن مجید ہے جو ایک زندہ دستاویز کی شکل میں زمانوں کی چوٹی پر چمک رہا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ یہ کہ اسے اچھی شکل میں چھاپ کر ساری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ حقیقت کے متلاشی افراد اس کی آیات کی روشنی میں دین اسلام سے واقفیت پیدا کر لیں۔ یہ چیز بجائے خود اس کتاب کی مندرجات کی قطعیت پر گواہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ دنیا کی اقوام کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور ہر دور میں بنی نوع انسان کو اپنے مطالعے کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اگر اثناء جنگ میں بھی ایک غیر مسلم خدا کا کلام یعنی قرآن مجید سننے پر مائل ہو تو آپ کو چاہیے کہ اسے اجازت دیں کہ قرآن مسلمانوں کے درمیان آئے اور ارشاد خداوندی سنیں، اور اگر وہ واپس جانے پر مائل ہو تو اسے اس کے پہلے مقام پر پہنچا دیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6۔ تاہم ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ قرآن مجید کے احترام کی حفاظت کرے
اور جب کبھی اس بات کا احتمال ہو کہ ممکن ہے ایک غیر مسلم قرآن مجید کے بارے میں کوئی ایسی حرکت کرے جو ہتک اور جسارت شمار ہوتی، اس صورت میں ہمیں کتاب خدا اس کے سپرد نہیں کرنی چاہیے، اور اگر پہلے سے اس کے پاس موجود ہو تو جس طرح ممکن ہو اس سے واپس لے لینی چاہیے۔ جب فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کافر کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، تو بظاہر ان کی رائے اسی صورت سے اور اس صورت سے نہیں جب کافر کی ہدایت مقصود ہو۔ المختصر، قرآن مجید کو آلودہ ہاتھوں کی دسترس سے دور رہنا چاہیے، بجوز اس کے کہ اس کی بدولت ان کی رہنمائی کا احتمال ہو، کیونکہ اس صورت میں یہ ان کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 102، ہیڈنگ ہے بعض جرائم کے ثابت کرنے میں سخت گیری کی وجہ۔ سوال، عفت کے منافی عمل کے ارتکاب کے باعث ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی کیوں ضرورت ہے؟ کیا اسبات جرم کی کارروائی میں یہ سخت گیری منافی عفت عمل کی کثرت کا موجب نہیں ہے؟ علاوہ ازیں اس کی کیا وجہ ہے کہ جب کوئی عاقل شخص ایسا اقرار کرے جو خود اس کے لیے مضر ہو تو وہ اقرار مؤثر ہوگا کہ قاعدہ یہاں کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور اگر کوئی شخص خود منافی عفت عمل کے مرتکب ہونے کا اعتراف کرے تو 3 مرتبہ اس کا اعتراف قبول نہیں ہوتا اور فقط 4تھی دفعہ قبول کیا جاتا ہے۔ جواب، اصولاً منافی عفت اعمال کی سزا کے سلسلے میں اسلامی قانون کی ایک خاص صورت ہے جس میں کئی لازمی پہلوؤں کی رعایت کی گئی ہے۔ ایک طرف تو ان اعمال کے لیے بے حد شدید اور سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں جو کوڑوں اور جلا وطنی سے شروع ہوتی ہیں اور بعض اوقات موت کی سزا پر ختم ہوتی ہیں، لیکن دوسری طرف اس جرم کے ثابت کرنے کا طریقہ مشکل قرار دیا ہے، چنانچہ اسے ثابت کرنے کے لیے ضروری گواہوں کی تعداد دوسرے جرائم کے مقابلے میں دگنی رکھی گئی ہے، اور کسی شخص کا اس کے ارتکاب کا ایک دفعہ اقرار کرنا بھی کافی نہیں سمجھا جاتا۔ ان 2 پہلوؤں کا باہم پیوست ہو جانا، یعنی سزا کا سخت ہونا اور جرم کے ثابت کرنے کے معاملے میں سخت گیری، اس تعزیری قانون کو ایک مخصوص شکل دے دیتا ہے، اور وہ اس معنی میں کہ یہ قانون لوگوں کی جانب سے اس قسم کے گناہوں کے ارتکاب کی روک تھام کے لیے نفسیاتی تاثیر تو رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود عملاً زیادہ لوگوں کو اس سزا میں شامل نہیں کرتا۔ دوسرے الفاظ میں اس قسم کے قوانین کا اصلی مقصد لوگوں کو ارتکاب جرم سے روکنا ہے، لیکن انہیں سزائے موت دینا یا ختم کر دینا نہیں ہے۔ یہ اثر سزا کے سنگین ہونے سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے وہ ہر لحظہ سخت سزا کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ کچھ ناگہانی حالات کے نتیجے میں اس کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ اس بنا پر وہ خوف اور وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آئندہ کی ممکنہ سزا سے یہی خوف اور وحشت اکثر لوگوں کو گناہ کے ارتکاب سے باز رکھتی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا کہ ایک بڑے جرم، مثلاً مسکر مواد کا بیچنا، کے ارتکاب کے لیے خاص حالات میں سزائے موت جیسی سخت سزائیں مقرر کی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ سزائیں خاص حالات سے مخصوص ہیں، لیکن ان خاص حالات کے وجود میں آنے کا احتمال ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے ذہن پر معتبر اثر ڈالتا ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ کہ اسلام کی اس قسم کے تعزیری احکام اس انداز سے معین کیے گئے ہیں کہ وہ گناہ کی روک تھام کے لیے بے حد مؤثر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو اپنی لپیٹ میں بھی نہیں لیتے۔ نتیجہ یہ کہ موت کی سزا خواہ ایک یا چند اشخاص کو ہی دی جائے، دوسرے مرتکبین کے خیالات پر اس کا شدید اثر پڑتا ہے، کیونکہ ان کی بیداری کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک دن ان کے قانون کے چنگل میں پھنسنے کا احتمال ہے۔ صفحہ نمبر 105، ہیڈنگ ہے حیوان کو مخصوص شرائط کے ساتھ کیوں ذبح کرنا چاہیے؟ سوال، اسلام میں حیوانات کے ذبح کرنے کے لیے کچھ شرائط مقرر کی گئی ہیں، مثلاً گردن کی چاروں رگیں کاٹنا اور بسم اللہ پڑھنا وغیرہ۔ اگر یہ شرائط پوری نہ کی جائیں تو حیوان کا گوشت استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ حالانکہ دنیا کے بہت سے لوگ ان احکام کو نظر انداز کرتے ہوئے حیوان کا گوشت استعمال کرتے ہیں اور ان پر اس کا کوئی خراب اثر مرتب نہیں ہوتا۔ توضیح فرمائیں کہ ان شرائط کا کیا مقصد ہے؟ جواب، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ان احکام سے 3 مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔
پہلا مقصد بت پرستوں کے دستور سے دوری اختیار کرنا ہے جو اپنے جانوروں کی گردن بت کا نام لے کر کاٹتے ہیں، لہٰذا اللہ کا نام لینا اس وسیع لائے کار کے ایک حصے کے طور پر لازم سمجھا گیا، جس کی بنیاد اسلام نے بت پرستی کے انکار کو ملیا میٹ کرنے کے لیے رکھی ہے۔ دوسرا مقصد حیوان کے بدن سے خون کو باہر نکالنا ہے تاکہ وہ گوشت کی تہوں میں نہ جائے اور اس کے ساتھ کھایا نہ جائے۔ دور حاضر کی طب نے خون پر مشتمل غذا کے بہت سے نقصانات کا انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ خون ہمیشہ مختلف قسم کے جراثیم سے پر رہتا ہے۔ تجربے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خون پر مشتمل غذا انسان میں ناپسماندہ ذہنیت اور خصلتیں پیدا کرتی ہے جن میں احساسات کی کمزوری، صفاقی اور قساوت قلبی شامل ہیں۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جان جتنی جلد ہو سکے نکل جائے تیسرا مقصد یہ کہ حیوان کی جان جتنی جلد ہو سکے نکل جائے اور اسے اذیت اور کرب میں مبتلا نہ رکھا جائے، کیونکہ ایسا کرنا انسانیت کی روح کے منافی ہے۔ یہ مقصد گردن کی چاروں رگیں کاٹنے سے جلدی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ان تین مقاصد کا خلاصہ ہے جو ذبح کے بارے میں اسلامی شرائط پر عمل پیرا ہونے سے حاصل ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 107 ہیڈنگ ہے ختنہ۔ سوال: حفظان صحت کی روح سے ختنہ کا کیا فلسفہ ہے؟ جواب: اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے، کیونکہ نمبر 1، جن لوگوں کے ختنے نہ ہوئے ہوں ان میں سے کئی ایک کی جھلی اور آلہ تناسل کے سرے کے درمیان عفونت کی تشکیل زیادہ پائی جاتی ہے اور ختنے کا عمل اس تکلیف کا سدباب کرتا ہے۔ نمبر 2، اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے ختنے نہ ہوئے ہوں ان میں آلہ تناسل کے سرطان کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جن شیرخوار بچوں کے ختنے جلدی کر دیے جاتے ہیں ان کے آلہ تناسل کے سرے پر زخم ہو جانے کے بعد حفظان صحت کے اصولوں کی عدم رعایت کی وجہ سے پیشاب کی نالی کے انتہائی باہر والے حصے کا سوراخ تنگ ہو جانے کا احتمال ہوتا ہے، لیکن ان بچوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس مذہبی وظیفے کے فوائد سے بہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح طور پر انجام نہ دینے سے پیدا ہونے والے ممکنہ نقصان سے محفوظ رہیں۔ صفحہ نمبر 109 ہیڈنگ ہے حلالہ کا فلسفہ۔ سوال: جس مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہوں، اگر وہ دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہے تو یہ کیوں ضروری ہے کہ عورت پہلے کسی دوسرے مرد سے شادی کرے؟ جواب: قرآن مجید کی پیروی کرتے ہوئے علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو مخصوص شرائط کے ساتھ 3 مرتبہ طلاق دے دے تو وہ شخص اس عورت سے اس وقت دوبارہ شادی کر سکتا ہے جب وہ عورت پہلے کسی دوسرے مرد سے شادی کرے۔ اگر وہ مرد اسے بطیب خاطر طلاق دے دے تو پھر وہ عورت اور پہلا شوہر چوتھی دفعہ شادی کر سکتے ہیں، اور جب تک یہ کام انجام نہ پائے وہ عورت پہلے شوہر پر حرام ہے۔ اس شرط کا فلسفہ ظاہر ہے اور اسے عائد کر کے اسلام چاہتا ہے کہ طلاقوں کی کثرت میں کمی پیدا کرے اور اس بات کا سدباب کرے کہ طرفین طلاق کو ایک کھیل نہ بنا لیں اور جب جی چاہے شادی رچا لیں اور جب جی چاہے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، کیونکہ نمبر 1، جب ایک مرد تیسری طلاق کا اقدام کرنا چاہے اگر وہ محلل کے موضوع کی جانب متوجہ ہو اور یہ جانتا ہو کہ یہ چوتھا ازواج اس بات پر منحصر ہے کہ یہ عورت کسی اور شخص سے شادی کرے اور پھر طلاق لے لے تو ممکن ہے کہ دوسرے سے طلاق دینے کا ارادہ ہی ترک کر دے، کیونکہ عورت اور مرد کا طلاق کا اقدام کرنا عموماً مصالحت کی امید سے وابستہ ہوتا ہے اور یہ امید تیسری طلاق میں بالکل معدوم ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسرے شخص کو کوئی بھی طلاق دینے پر مجبور نہیں کر سکتا اور ممکن ہے کہ طرفین کے مزاج ایک دوسرے سے ایسی موافقت پیدا کر لیں کہ وہ ازدواج جاری رکھنے پر مائل ہوں، یا کم از کم دوسرا شوہر محلل طلاق دینے پر تیار نہ ہو۔ اس بات کا خوف کہ شاید دوسرا شخص عورت کو طلاق نہ دے بہت سے لوگوں کے لیے مؤثر ثابت ہوتا ہے اور انہیں طلاق کے اقدام سے باز رکھتا ہے۔ نمبر 2، چوتھے ازدواج میں محلل کے وجود کا لازمی ہونا۔ مرد کے حسد یا زیادہ صحیح الفاظ میں
جذبات غیرت اور جرت کو حرکت میں لاتا ہے تاکہ وہ طلاق کا خیال اپنے دماغ سے نکال دے، کیونکہ غیرت اور مخصوص ازدواجی جذبہ اس امر سے مانع ہوتے ہیں کہ ایک عورت جس نے ایک عرصے تک اس کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، طلاق کے بعد مشروع طریقے سے بھی دوسروں کے اختیار میں چلی جائے۔ اور اسلام نے دوبارہ شادی کے لیے محلل کا مسئلہ پیش کر کے مردوں کے جذبات کو عورتوں کے فائدے اور ازدواجی رشتے کی بقا کے لیے ابھارنا چاہا ہے، اور اس طریقے اور معقول طریقے سے طلاقوں کی کثرت کی روک تھام کی ہے۔ آخر میں اس نقطے کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ دوسرے شخص کے ساتھ شادی بعض اوقات عورت کے پہلے شوہر کی جانب میلان میں شدت پیدا کرتی ہے، کیونکہ بعض اوقات دوسری شادی عورت کی خواہشات سے ہم آہنگ نہیں ہوتی، اور وہ آرام اور آسائش جو اسے پہلے شوہر کے گھر میں نصیب تھی دوسرے شوہر کے گھر میں میسر نہیں آتی۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے شوہر کا محبت آمیز سلوک اور اخلاق اسے بہتر معلوم ہونے لگتا ہے۔ ان حالات کے پیش نظر اور دونوں شوہروں کے مابین موازنہ کرنے سے اس کے اندر ایک روحانی انقلاب آ جاتا ہے اور وہ اپنی سابقہ زندگی کی قدر و قیمت پہچاننے لگتی ہے۔ چنانچہ وہ حسرت اور ندامت کے ساتھ دلی فیصلہ کرتی ہے کہ اگر حالات پلٹا کھا جائیں اور وہ ایک دفعہ پھر سابقہ شوہر سے شادی کر سکے تو جہاں تک ممکن ہو سکا زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرے گی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت دینے سے گریز کرے گی، اور صبر و استقامت کی بدولت اپنی غیر ہم آہنگی کا خاتمہ کر دے گی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا آغاز صفحہ نمبر 112 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی جنسی بے روی کے جسمانی اور نفسیاتی خطرات۔